نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان محبت میں، تعلق میں عدل و انصاف کرو۔ لڑکا ہے لڑکی ہے، سب کے ساتھ برابر محبت ہو۔ یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، لڑکی پیدا ہو تو پیشانی پہ بل آ جائیں۔ فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، برابری کرو۔ آٹھواں حق پھر یہ بنتا ہے، گزشتہ جمعے کو عرض کر دیا، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے نماز کا کہو اس کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ 7 سال کا ہو جائے فرمائے اس کو نماز کہو، نماز کا حکم دو، اور جب نماز کا حکم دیں گے تو مسجد کے آداب بھی بتائیں گے۔ ہمارے بعض بھائی جو ہے نا دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، مسجد میں بٹھا دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، بچہ پیشاب کر لیتا ہے مسجد میں۔ فرمایا 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی کو سزا دو۔ پوچھ گچھ کرو کیوں نماز نہیں پڑھی، جب بھی کسی نماز کا وقت اس سے پوچھا جائے تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اور فرمایا 10 سال کی عمر کو جب پہنچے فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ لڑکا لڑکی ان کے بستر الگ کرو، لڑکے ہیں دونوں ان کے بستر بھی الگ کر دو تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ آج اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، ایک ہی بستر میں سب کو سلا دیتے ہیں۔ فرقوا بینہم فی المضاجع، بستر سب کے الگ الگ کر دو۔ بستر کیا؟ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ گھر میں ان کے بستر الگ کر دو، لیکن ہمارے مسلمان ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ایسے اسکولوں میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی وہاں بھیجتے ہیں تاکہ ان کا اختلاط ہو دوسرے لڑکوں کے ساتھ، لڑکوں کو بھیجتے ہیں ایسے اسکولوں میں تاکہ لڑکیوں کے ساتھ اختلاط ہو، پھر وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نوواں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو، لڑکا لڑکی کو سنت کے مطابق لباس پہناؤ۔ لڑکی کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے، لڑکے کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے مسلمان لباس میں ان کا کیا طریقہ ہے؟ لڑکے کے لیے لباس بناتے ہیں، آستینیں مکمل ہوتی ہیں یہاں تک، اور لڑکی کے لیے قمیص بناتے ہیں خود یہاں تک، یہ بازو اس کا ننگا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم خود اس کو ننگا کرتے ہیں لڑکی کو۔ لڑکے کی شلوار ہوتی ہے نیچے، ٹخنے بھی چھپ جاتے ہیں اس میں، اور لڑکی کی شلوار گھٹنے تک ہوتی ہے۔ یہ مسلمان والدین خود اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جب اس لباس پہ وہ عادی ہو جائیں گے، بڑے ہو کر یہی لباس پہنیں گے، پھر شکایت نہ کرنا کہ بیٹی بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ اور 10واں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچاؤ، بچپن ہی سے ان کی دیکھ بھال کرو، بری صحبت سے بچاؤ، بری مجلسوں سے، برے ساتھیوں سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا
کہ نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ نیک ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو وہ تمہیں ہدیہ میں خوشبو دے دے گا اور یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، ورنہ اگر نہ اس نے دیا نہ تم نے خریدا تو خوشبو تو ویسے ہی پہنچتی رہے گی۔ خوشبو کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، سونگھنے کی چیز ہے، عطر فروش کے پاس بیچیں گے خود خوشبو ویسی پہنچتی رہے گی۔ تو اچھے ساتھی کی یہ مثال ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ اگر تقریر نہ بھی کرے، تبلیغ نہ بھی کرے، اچھے ساتھی کی مثال یہ ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا برے ساتھی کی مثال لوہار کے بھٹے کی طرح ہے۔ جو حضرات دیہاتوں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا لوہار کا بھٹا، جس میں لوہا گرم کر کے اس سے اوزار چیزیں بناتے ہیں اور وہاں آگ سلگاتے ہیں۔ فرمایا اس کے قریب اگر کوئی بیٹھا ہو، یا تو چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلائے گی یا بدبودار دھواں اٹھ کر اس کے ناک میں جائے گا۔ تو اگر بے دین ساتھی ہے، برا ساتھی ہے، اور چھوٹے بچے تو جلدی متاثر ہوتے ہیں، بڑا آدمی اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا، چھوٹے بچے جلدی متاثر ہوتے اپنے ساتھی سے۔ اگر والدین اس کی نگرانی نہیں کریں گے اور وہ غلط مجلسوں میں چلا گیا اور والدین چشم پوشی کریں، بچہ ہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی کرتے، بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا، جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھنے والے کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو کی بھی نگرانی ضروری ہے کہ غلط مجلس میں تو نہیں چل رہے، غلط جگہوں پہ نہیں جا رہے، ان کے لباس کی دیکھ بھال کرنا، ان کے شکل و صورت وضاقت اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس بچے کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں بچے کو، والدین نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر والدین مسلمان ہیں تب بھی اس کو لباس کے اعتبار سے یا ایسی تعلیم گاہ کے اعتبار سے جہاں اسلامی تعلیم نہ ہو وہاں بھیج کر اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ فطری طور پر وہ مسلمان، پکا مسلمان ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اعضاء بالکل ٹھیک اور درست ہوتے ہیں، کوئی کنکٹا نہیں ہوتا، کوئی نکٹا نہیں ہوتا، کوئی دم کٹا نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ یہ مثال پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک تھا، بعد میں اس کی ناک کاٹی گئی، اس کا کان کاٹا گیا، اس کی دم کاٹی گئی۔ تو اسی طرح بچہ پیدائشی طور پر پکا مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔
یہ بچوں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان محبت میں، تعلق میں عدل و انصاف کرو۔ لڑکا ہے لڑکی ہے، سب کے ساتھ برابر محبت ہو۔ یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، لڑکی پیدا ہو تو پیشانی پہ بل آ جائیں۔ فرمائے اعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، برابری کرو۔ آٹھواں حق پھر یہ بنتا ہے، گزشتہ جمعے کو عرض کر دیا، فرمائے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے نماز کا کہو اس کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ 7 سال کا ہو جائے فرمائے اس کو نماز کہو، نماز کا حکم دو، اور جب نماز کا حکم دیں گے تو مسجد کے آداب بھی بتائیں گے۔ ہمارے بعض بھائی جو ہے نا دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، مسجد میں بٹھا دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، بچہ پیشاب کر لیتا ہے مسجد میں۔ فرمایا 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی کو سزا دو۔ پوچھ گچھ کرو کیوں نماز نہیں پڑھی، جب بھی کسی نماز کا وقت اس سے پوچھا جائے تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اور فرمایا 10 سال کی عمر کو جب پہنچے فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ لڑکا لڑکی ان کے بستر الگ کرو، لڑکے ہیں دونوں ان کے بستر بھی الگ کر دو تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ آج اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، ایک ہی بستر میں سب کو سلا دیتے ہیں۔ فرقوا بینہم فی المضاجع، بستر سب کے الگ الگ کر دو۔ بستر کیا؟ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ گھر میں ان کے بستر الگ کر دو، لیکن ہمارے مسلمان ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ایسے اسکولوں میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی وہاں بھیجتے ہیں تاکہ ان کا اختلاط ہو دوسرے لڑکوں کے ساتھ، لڑکوں کو بھیجتے ہیں ایسے اسکولوں میں تاکہ لڑکیوں کے ساتھ اختلاط ہو، پھر وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نوواں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو، لڑکا لڑکی کو سنت کے مطابق لباس پہناؤ۔ لڑکی کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے، لڑکے کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے مسلمان لباس میں ان کا کیا طریقہ ہے؟ لڑکے کے لیے لباس بناتے ہیں، آستینیں مکمل ہوتی ہیں یہاں تک، اور لڑکی کے لیے قمیص بناتے ہیں خود یہاں تک، یہ بازو اس کا ننگا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم خود اس کو ننگا کرتے ہیں لڑکی کو۔ لڑکے کی شلوار ہوتی ہے نیچے، ٹخنے بھی چھپ جاتے ہیں اس میں، اور لڑکی کی شلوار گھٹنے تک ہوتی ہے۔ یہ مسلمان والدین خود اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جب اس لباس پہ وہ عادی ہو جائیں گے، بڑے ہو کر یہی لباس پہنیں گے، پھر شکایت نہ کرنا کہ بیٹی بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ اور 10واں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچاؤ، بچپن ہی سے ان کی دیکھ بھال کرو، بری صحبت سے بچاؤ۔
بری مجلسوں سے، برے ساتھیوں سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ نیک ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو وہ تمہیں ہدیہ میں خوشبو دے دے گا اور یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، ورنہ اگر نہ اس نے دیا نہ تم نے خریدا تو خوشبو تو ویسے ہی پہنچتی رہے گی۔ خوشبو کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، سونگھنے کی چیز ہے، عطر فروش کے پاس بیچیں گے خود خوشبو ویسی پہنچتی رہے گی۔ تو اچھے ساتھی کی یہ مثال ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ اگر تقریر نہ بھی کرے، تبلیغ نہ بھی کرے، اچھے ساتھی کی مثال یہ ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا برے ساتھی کی مثال لوہار کے بھٹے کی طرح ہے۔ جو حضرات دیہاتوں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا لوہار کا بھٹا، جس میں لوہا گرم کر کے اس سے اوزار چیزیں بناتے ہیں اور وہاں آگ سلگاتے ہیں۔ فرمایا اس کے قریب اگر کوئی بیٹھا ہو، یا تو چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلائے گی یا بدبودار دھواں اٹھ کر اس کے ناک میں جائے گا۔ تو اگر بے دین ساتھی ہے، برا ساتھی ہے، اور چھوٹے بچے تو جلدی متاثر ہوتے ہیں، بڑا آدمی اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا، چھوٹے بچے جلدی متاثر ہوتے اپنے ساتھی سے۔ اگر والدین اس کی نگرانی نہیں کریں گے اور وہ غلط مجلسوں میں چلا گیا اور والدین چشم پوشی کریں، بچہ ہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی کرتے، بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا، جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھنے والے کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو کی بھی نگرانی ضروری ہے کہ غلط مجلس میں تو نہیں چل رہے، غلط جگہوں پہ نہیں جا رہے، ان کے لباس کی دیکھ بھال کرنا، ان کے شکل و صورت وضاقتہ اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس بچے کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں بچے کو، والدین نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر والدین مسلمان ہیں تب بھی اس کو لباس کے اعتبار سے یا ایسی تعلیم گاہ کے اعتبار سے جہاں اسلامی تعلیم نہ ہو وہاں بھیج کر اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ فطری طور پر وہ مسلمان، پکا مسلمان ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اعضاء بالکل ٹھیک اور درست ہوتے ہیں، کوئی کنکٹا نہیں ہوتا، کوئی نکٹا نہیں ہوتا، کوئی دم کٹا نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ یہ مثال پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک تھا، بعد میں اس کی ناک کاٹی گئی، اس کا کان کاٹا گیا، اس کی دم کاٹی گئی۔
تو اسی طرح بچہ پیدائشی طور پر پکا مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان محبت میں، تعلق میں عدل و انصاف کرو۔ لڑکا ہے لڑکی ہے، سب کے ساتھ برابر محبت ہو۔ یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، لڑکی پیدا ہو تو پیشانی پہ بل آ جائیں۔ فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، برابری کرو۔ آٹھواں حق پھر یہ بنتا ہے، گزشتہ جمعے کو عرض کر دیا، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے نماز کا کہو اس کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ 7 سال کا ہو جائے فرمایا اس کو نماز کہو، نماز کا حکم دو، اور جب نماز کا حکم دیں گے تو مسجد کے آداب بھی بتائیں گے۔ ہمارے بعض بھائی جو ہے نا دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، مسجد میں بٹھا دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، بچہ پیشاب کر لیتا ہے مسجد میں۔ فرمایا 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی کو سزا دو۔ پوچھ گچھ کرو کیوں نماز نہیں پڑھی، جب بھی کسی نماز کا وقت اس سے پوچھا جائے تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اور فرمایا 10 سال کی عمر کو جب پہنچے فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ لڑکا لڑکی ان کے بستر الگ کرو، لڑکے ہیں دونوں ان کے بستر بھی الگ کر دو، تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ آج اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، ایک ہی بستر میں سب کو سلا دیتے ہیں۔ فرقوا بینہم فی المضاجع، بستر سب کے الگ الگ کر دو۔ بستر کیا؟ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ گھر میں ان کے بستر الگ کر دو، لیکن ہمارے مسلمان ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ایسے اسکولوں میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی وہاں بھیجتے ہیں تاکہ ان کا اختلاط ہو دوسرے لڑکوں کے ساتھ، لڑکوں کو بھیجتے ہیں ایسے اسکولوں میں تاکہ لڑکیوں کے ساتھ اختلاط ہو، پھر وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نوواں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو، لڑکا لڑکی کو سنت کے مطابق لباس پہناؤ۔ لڑکی کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے، لڑکے کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے مسلمان لباس میں ان کا کیا طریقہ ہے؟ لڑکے کے لیے لباس بناتے ہیں، آستینیں مکمل ہوتی ہیں یہاں تک، اور لڑکی کے لیے قمیص بناتے ہیں خود یہاں تک، یہ بازو اس کا ننگا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم خود اس کو ننگا کرتے ہیں لڑکی کو۔ لڑکے کی شلوار ہوتی ہے نیچے، ٹخنے بھی چھپ جاتے ہیں اس میں، اور لڑکی کی شلوار گھٹنے تک ہوتی ہے۔ یہ مسلمان والدین خود اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جب اس لباس پہ وہ عادی ہو جائیں گے، بڑے ہو کر یہی لباس پہنیں گے، پھر شکایت نہ کرنا کہ بیٹی بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ اور 10واں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچاؤ۔
بچپن ہی سے ان کی دیکھ بھال کرو، بری صحبت سے بچاؤ، بری مجلسوں سے، برے ساتھیوں سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ نیک ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو وہ تمہیں ہدیہ میں خوشبو دے دے گا اور یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، ورنہ اگر نہ اس نے دیا نہ تم نے خریدا تو خوشبو تو ویسے ہی پہنچتی رہے گی۔ خوشبو کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، سونگھنے کی چیز ہے، عطر فروش کے پاس بیچیں گے خود خوشبو ویسی پہنچتی رہے گی۔ تو اچھے ساتھی کی یہ مثال ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ اگر تقریر نہ بھی کرے، تبلیغ نہ بھی کرے، اچھے ساتھی کی مثال یہ ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا برے ساتھی کی مثال لوہار کے بھٹے کی طرح ہے۔ جو حضرات دیہاتوں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا لوہار کا بھٹا، جس میں لوہا گرم کر کے اس سے اوزار چیزیں بناتے ہیں اور وہاں آگ سلگاتے ہیں۔ فرمایا اس کے قریب اگر کوئی بیٹھا ہو، یا تو چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلائے گی یا بدبودار دھواں اٹھ کر اس کے ناک میں جائے گا۔ تو اگر بے دین ساتھی ہے، برا ساتھی ہے، اور چھوٹے بچے تو جلدی متاثر ہوتے ہیں، بڑا آدمی اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا، چھوٹے بچے جلدی متاثر ہوتے اپنے ساتھی سے۔ اگر والدین اس کی نگرانی نہیں کریں گے اور وہ غلط مجلسوں میں چلا گیا اور والدین چشم پوشی کریں، بچہ ہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی کرتے، بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا، جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھنے والے کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو کی بھی نگرانی ضروری ہے کہ غلط مجلس میں تو نہیں چل رہے، غلط جگہوں پہ نہیں جا رہے، ان کے لباس کی دیکھ بھال کرنا، ان کے شکل و صورت وضاقت اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس بچے کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں بچے کو، والدین نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر والدین مسلمان ہیں تب بھی اس کو لباس کے اعتبار سے یا ایسی تعلیم گاہ کے اعتبار سے جہاں اسلامی تعلیم نہ ہو وہاں بھیج کر اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ فطری طور پر وہ مسلمان، پکا مسلمان ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اعضاء بالکل ٹھیک اور درست ہوتے ہیں، کوئی کنکٹا نہیں ہوتا، کوئی نکٹا نہیں ہوتا، کوئی دم کٹا نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ یہ مثال پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک تھا، بعد میں اس کی ناک کاٹی گئی، اس کا کان کاٹا گیا، اس کی دم کاٹی گئی، تو اسی طرح بچہ پیدائشی طور پر پکا مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔